دو چیزیں، ایک تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف مزاحمت کی بات ہوتی ہے اپوزیشن کی جماعتوں سے، پرٹیکولرلی پاکستان تحریک انصاف کی اگر میں بات کروں. ہم نے مذاکرات میں تو کوئی خاصی پیش رفت نہیں دیکھی، لیکن مولانا کے آج سے کچھ روز پہلے کے بھی بیانات دیکھے جائیں اور ریسنٹ جتنے بھی بیانات ہیں ان میں وہ ضرور یہ کہتے ہوئے بھی سنائی دیے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت کے سامنے آتی ہے یا نہیں، لیکن جے یو آئی ایف تو ضرور سامنے آئے گی. تو سر اگر آپ ایک ہی پیج میں اپوزیشن کی جماعتیں، اگر پاکستان تحریک انصاف بھی مزاحمت چاہتی ہے حکومت کے خلاف، اگر آپ بھی مزاحمت چاہتے ہیں تو پھر آپ اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایسا ہے کہ ایک پیج جو ہے وہ جو آپ کو ایک پیج نظر آ رہا ہے وہ کتاب کا ایک پیج ہے. اور اگر کتاب میں جو ہے وہ 200-300 صفحے ہوں اور باقی پیجز پہ ہم ایک جگہ پہ نہ ہوں اور ایک پیج جو ہے نا ہمارا ملتا ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اکٹھے مل کے چل پائیں. ہم نے کوشش کی تھی 26 امینڈمنٹ میں انگیج کیا ان کو، سارا کچھ ہر جگہ پہ ساتھ رہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جب معاملہ حل ہو گیا اور ان کی اپنی منشا کے مطابق ہی ہوا اس وقت بھی، اور اس کا ملبہ بعد میں ہم پہ ڈال کے پھر ادھر ادھر، اور اسی طرح سے باقی معاملات جو کہ پارلیمان کے اندر ہیں اس میں کہیں پہ بھی مشاورت کا عمل جو ہے یہ 2 سالوں میں نہیں ہو پایا. تو جب نہیں ہو پایا تو ممکن ہے کہ ہماری کمیاں خامیاں ہوں، تو وہ اگر ہماری کمیوں خامیوں کے بغیر تو اس کی چلنا چاہتے ہیں تو ضرور چلیں. ہم نے کوشش بعد میں بھی کی تھی ساتھ چلنے کی، کچھ ہماری جو ہے نا وہ سیاسی شرائط تھیں، کچھ سوالات تھے ان کا جواب ہم نے مانگا تھا. انہوں نے کہا جی زبانی تو کہتے تھے کہ سب ٹھیک ہے، جب ہم کہتے تھے کہ تحریری شکل میں وہ آگے نہیں بڑھتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کے بعد اپنے پاس گنجائش رکھنا چاہتے تھے کہ جب مرضی کہہ دیں کہ جی یہ تو ہم نے ایگری نہیں کیا تھا، جیسے 26 امینڈمنٹ میں انہوں نے کیا. تو جب یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہیں تو وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، مختار ہیں اپنی مرضی کے. جس طرح سے مرضی آگے بڑھے اسی طرح سے سیم ہم بھی اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم اپنی مرضی سے بڑھیں گے اور وہ اپنی مرضی سے بڑھیں، مگر ٹھیک ایک پیج کے علاوہ باقی پیجز ہمارے نہیں مل رہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھا جائے، میں کمپیریزن ڈرا کرنا چاہتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی نو ڈاؤٹ کہ بہت سی پاپولیرٹی بھی ضرور ہوگی، بہت بڑی عوام کی تعداد جو ہے وہ ان کو ضرور سپورٹ کرتی ہوگی، عمران خان کا بہت بڑا ایک نمبر ہوگا ووٹرز کا. لیکن اگر میں جے یو آئی ایف کی بات کروں، عمران خان کی احتجاجی سیاست پہ شاید اب عوام باہر نہ نکلے، اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں، بہت سے ایلیمنٹس ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن جے یو آئی ایف کی اگر کال آتی ہے تو مولانا صاحب کی کال میں تو بہت زیادہ پاور ہوگی، اور ایک بہت بڑی تعداد میں عوام ضرور سڑکوں پہ نکلیں گے، اور یہ وہ عوام بھی ہیں جو کہ اصل میں پریشرائز کر سکتے ہیں حکومت کو. تو آپ ایسا ابھی ہے جو آپ کی جو مولانا کا یہ اعلان ہے کہ حکومت کے سامنے آنا ہے، تو اس میں کیا ارادہ رکھتی ہے جے یو آئی ایف؟ ایک غلط فہمی آپ کی جو ہے نا وہ درست کر دوں. آپ نے کہا کہ ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے نا ان کی پاپولرٹی ہوگی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں لوکل باڈیز کے الیکشن جب، اور ان کا مین گڑھ جو بقول دوستوں کے کہ جی مین گڑھ ہے ان کا خیبر پختونخوا، تو اس میں لوکل باڈیز کے الیکشن کون جیتا تھا؟ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو خود مداخلت کرنی پڑی، خود جا کے اور بڑی مشکل سے فنڈ دلا کے انہوں نے باقی جگہوں پہ کچھ اپنی عزت جو ہے نا وہ بچائی. اچھا. تو اگر پاپولرٹی کا کوئی معیار تھا تو پھر لوکل باڈی سے زیادہ تو جو ہے نا وہ ڈور ٹو ڈور جو ہے نا اور گراس روٹ لیول پہ جو ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا تھا. باقی بھائیوں کی منشا ہے جس کا جو رزلٹ بنا دیں. اگر 3 صوبوں میں جو ہے نا وہ مرکز میں رزلٹ غلط ہے، جعلی ہے، فراڈ ہے، تو چوتھے صوبے میں وہ بھائی اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہاں فراڈ بھی نہیں ہو سکا، غلطی بھی نہیں ہو سکی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، پاپولرٹی بھی ہو گئی. تو کہنے کو جو جس کا جی چاہے کہے. ہم نے تو کہا تھا وہاں آڈٹ کروا لیتے ہیں، اچھا. اور اس کے نتیجے میں اگر آڈٹ جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے مرضی کے جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے مطابق آیا، پھر گورنمنٹ سٹیپ ڈاؤن ہو جائے وہاں پہ بھی، خیبر پختونخوا میں بھی. اور اگر نہیں تو پھر نہیں، وہ اپنا کنٹینیو کریں کہ جی یہاں تو الیکشن صحیح ہوئے، باقی ملک میں گڑبڑ ہوئے. تو ٹھیک. وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. کہتے ہیں ٹی وی پہ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر جو نا دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں ہمارے اور ان کے درمیان. میرا خیال ہے کہ جتنی ہماری درمیان جو ہے نا وہ باقی معاملات میں وہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں، تو دونوں پارٹیاں اپنے اپنے طور پہ جدوجہد کریں. آگے کسی سٹیج پہ کوئی اکٹھے ہونے کی بات ہوتی ہے تو دیکھی جائے گی، مگر جدوجہد اپنی.
ٹھیک، تو سر میرے سوال کا جواب بھی دیجیے گا کہ آپ کی جماعت کیا ارادہ رکھتی ہے جب مولانا نے یہ کہا کہ ہم حکومت کے سامنے ضرور آئیں گے، اس سے کیا مراد ہے کہ ایک بڑی تعداد میں عوام کو باہر نکالا جائے گا؟ اور مولانا کی کال پہ تو ضرور ایک بڑی تعداد میں عوام سامنے آ سکتی ہے جو کہ پریشرائز بھی کر سکتی ہے گورنمنٹ کو۔ یہ ممکن ہے، یہ بات اس کے اوپر جو ہے وہ ڈبیٹ جاری ہے پارٹی کے اندر۔ اچھا۔ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ موسم جو ہے وہ انتہائی سرد ہے، ہوں۔ اور صبح بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے اگر ورکر نکل کے آئیں گے تو وہاں پہ جو ہے نا موسم کی شدت زیادہ ہوگی۔ اسلام آباد کی طرف اگر کوئی آئے گا تو بھی یہاں پہ بھی موسم کی شدت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے امیجیٹلی رمضان شروع ہو رہا ہے، رمضان کے ساتھ پھر عید آ جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھ کے یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، مگر مولانا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کا دورہ انہوں نے کیا، پھر پنجاب کا دورہ کیا۔ اب کل رات کو وہ واپس دوبارہ پنجاب جا کے پھر پنجاب سے لوٹے ہیں، پھر کل سے یا ایک آدھ دن میں وہ خیبر پختونخوا کی طرف جا رہا ہے۔ تو مولانا اپنے طور پہ ایکٹیو ہیں، باقی پارٹی کے جو سیکنڈ لیئر ہے یا تھرڈ لیئر ہے وہ بھی اپنے طور پہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہے، مگر مولانا خود بھی ایکٹیو ہیں۔ 2 صوبے تو میں نے آپ کو بتا دیا، تیسرا صوبہ جو ہے ایک آدھ دن میں وہ بھی شروع کر دیں گے۔ اچھا سر، اب محمود خان اچکزئی چونکہ ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سامنے آ چکے، اب وہ ایک دو دن کے اندر وہ اپوائنٹ بھی ہو جائیں گے، اس کے طور پہ اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ نبھانا شروع کر دیں گے۔ مولانا صاحب کا اگر ریلیشن شپ دیکھا جائے اچکزئی صاحب سے تو وہ بہت رسپیکٹ کا ہے اور وہ ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں اپیرنٹلی۔ تو اب اگر مولانا کو یہ آفر اچکزئی صاحب دیتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں، ہمارا ڈائیلاگ ہونا چاہیے یا ہمیں مل کے حکومت سے جو باتیں منوانی ہیں جو پاکستان اور عوام کی بہتری کے لیے، آئین اور قانون کی بہتری کے لیے وہ ہونی چاہیے، تو کیا اچکزئی صاحب پہ کوئی اعتماد کیا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے چھوڑ کے؟ اچھوی صاحب سر آنکھوں پہ ان کے اوپر ہمارا بہت اعتماد ہے، مگر اب یہ دیکھتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ وہی معاملہ تو نہیں ہو جائے گا جو ہمارے ساتھ 26 امینڈمنٹ میں ہوا تھا۔ تو ابھی تک چلنے دیں معاملات کو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم ساری سیاسی لیکن سر لیٹس صورتحال سے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے آپ کو سیریس آفر آتی ہے کہ ہم ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، جو ہمارا الائنس ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، تو سر اس پہ اعتماد کیا جائے گا؟ محمود خان صاحب جو ہے وہ کئی دفعہ مولانا صاحب کو کہہ چکے ہیں، مولانا صاحب جو ہے وہ احترام کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ پھر وہ معذرت کر رہے ہیں فی الوقت تو، اور اس وقت جو ہے نا معاملات ایسے ہیں کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ محمود خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا آگے کا ریلیشن کیسا چلتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر دیکھی سر جائے گی ویسے محمود خان آپ کو یہ ریلیشن شپ صاحب۔ لانگ ٹرم چلتا ہوا نظر آتا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کا اور عمران خان کا؟ ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ سر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو بہت سے تجزیہ کار اس پہ یہ تجزیہ کریں کہ یہ ہمیں ریلیشن شپ، اس کی جو شیلف لائف ہے وہ بہت کم ہوگی، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اس میں ریزن ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اگر ہم کہیں کہ بہت سارے دھڑے ہیں اور بہت سارے گروپ ہیں اور وہ آپس میں جو ہے نا ایک پیج پہ نہیں ہوتے، تو کیا محمود خان صاحب کے لیے مشکلات ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں، مگر چونکہ وہ ایک تجربہ کار سیاسی رہنما ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ان مشکلات پہ قابو پا لیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ یقیناً درپیش رہے گا کہ وہاں پہ جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہے نا وہ مقاصد ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے دھڑوں کے، اور اس میں پھر جو ہے اچھا سر، ویسے یہ جا بڑا کے بہت ہی انٹرسٹنگ ایک کا ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اگر محمود خان اچکزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک فقدان ہے قیادت کا اس کو، یا پھر جو گروپیں